الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 10 آیتیں کی، 62 سے آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 72 تک۔ اور یہاں دیکھیں، قرآن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ قرآن ہمیں وہ چیزیں بتاتا ہے کھول کھول کر جس کا ہماری عملی زندگی سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ مثلا یہ منافقین کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں۔ اچھا، یہ انسانی نفسیات کیا ہے؟ جب وہ جھوٹ بولتا ہے نا، بڑے غور سے سنیں، تو انسان کہتا ہے لوگ کیسے میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، یقین کیسے کریں گے؟ وہ ساتھ ڈھیروں قسمیں کھا جاتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ اس لیے قرآن کہہ رہے یخلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کو، کہ نبی کو کہتے ہیں لکم، تمہارے لیے، یرزوکم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ واللہ ورسول احق ان یرضوہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب راضی ہو تو یہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے بندے کو اعمال کی وجہ سے راضی کرنے کے لیے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ کیوں؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کا رازق، خالق، مالک، حاکم ہے، لہذا وہ رب ہے اس کا، اور رب کو راضی کرنا اس کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اور رب کو راضی کیسے کرے گا؟ اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، کیونکہ وہ دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جو ہیں وہ نائب ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو مومن بھی کرے۔ اللہ کہتے ہیں ان کانوا مومنین، اگر واقعی وہ مومن ہیں تو پھر ان کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اسی طرح آیت 63 میں کہا کہ علم یعلم، کیا ان کو پتہ نہیں ہے، ان منافقوں کو، کافروں کو، انہ من یحادد اللہ، جو کوئی اللہ سے مقابلہ کرے، ورسولہ، اس کا مقابلہ کرے۔ اللہ اور رسول کے مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اور اللہ رسول کے سے مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی مرضی کی جائے۔ ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ اللہ کے کام احکامات کے مقابلے میں ایک دوسرا ہی پروگرام رکھتے ہیں جو اس کا خلاف ہے، چاہے وہ آپ اپنی خواہش نفس پہ چلیں، چاہے آپ شیطان کے پیچھے چلیں جو آپ کا دشمن ہے، چاہے آپ طاغوت کے پیچھے چلیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، ان کے لیے آگ ہے جہنم کی، کتنی؟ جو دنیا کے آگ سے کتنی 70 گنا زیادہ ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ کیوں؟ یہ جہنم میں پھینکا جانا بڑی رسوائی ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں فرمایا یحذر المؤمنون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں، سر منافقون ہے، یحذر المنافقون۔ میں نے منافقون نہیں پڑھا؟ جی نہیں۔ اچھا، تو یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ پر کوئی ایسی صورت نازل نہ فرما دے جس سے ان کے دلوں کے بھید کھول دے کر رکھ دے۔ یہ کیوں منافق اب سوچ رہے ہیں؟ اس لیے نوٹ کریں، سورہ توبہ میں ان سے بڑی سختی سے ڈیل کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ اور سویلم جس کا گھر تھا مدینے میں، اور یہاں منافق جمع ہوتے تھے سارے، اور وہ پروگرام بناتے تھے، اس کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے غزوہ تبوک کے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو گرا دیں، مسجد اس کو گرا دیں، مسجد زرار کو جو منافقوں نے بنائی تھی۔ تو اب ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو
پہلے دیکھیں نا، آپ ذرا نوٹ فرمائیں، اب جب مسلمان اور اسلام پوری طاقت پکڑ چکا، اسلامی نظام نافذ ہو چکا مدینے میں، اب ان کو بالکل اسی طرح ان کو ڈیل کرنے کا جو ان کا رویہ ہے، تو یہ اب ڈرنے لگ گئے کہ کہیں اللہ جو ہمارے دلوں میں وہ نہ کھول کے بیان کر دے۔ کیوں؟ کہ اب وہ دیکھ رہے کہ سورۃ توبہ کے اندر تو وہ چیزیں موجود ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل استہزیو، اے اللہ کے رسول ان سے کہو تم مذاق کرتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس سے تم ڈر رہے ہو اللہ اس کو کھول کے بیان کرے گا۔ پھر آپ دیکھیں کتنے بدبختی ہے کہ یہ وہ احکامات جو عین حکمت علم، اللہ کے حکمت علم اور اس کے سارے انسان کے مفاد میں ہیں، اس کے بارے میں آپ ان سے مذاق کریں اللہ اور رسول کی باتوں کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان منافقوں سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے انما كُنَّا نَعُوذُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو اس مذاق کر رہے ہیں اور کھیل کود کر رہے ہیں اس مالے میں، نعوذ باللہ۔ قل، اللہ کے رسول نے سے کہو، اب اللہ بآیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ، اس کے آیات اور اس کے رسول کے بارے میں مذاق کرتے ہو؟ ذرا غور فرمائیں، وہ چیز جو ان کی دنیا اور آخرت کے بارے میں بالکل یقینی ہے کامیابی، اس کے بارے میں مذاق اڑانا، اس سے بھی بڑی کوئی غلط بات ہو سکتی ہے؟ یہ تھی آیت 65۔ کوئی سوال؟ میں ہم بھی اس تو لیے قرآن نادانی میں بہت ساری باتیں ایسے کہہ جاتے ہیں، کچھ ایسے محاورے بنے ہوئے ہیں، مثلا صلوات سنانا یا اس قسم کی باتیں بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بالکل بچنا چاہیے، اور اپنا سختی سے محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان چیزوں میں ملوث نہیں، کسی ممکن ہے ہم انجانے میں یہ باتیں کرتے ہوں، کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اور رسول کی بات دنیا اور آخرت کے فائدے کی بات ہے۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفر تم نے کفر کیا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ دعویٰ ایمان کا کیا کہ ہم اللہ کے رسول کو، اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اس کا تم نے مذاق اڑایا، لہٰذا بہانے مت بناؤ، قسمیں مت کھاؤ، ان نعفو عن طائفۃ، اگر ہم ایک گروہ کو معافی بھی دے دیں گے، منکم تم میں سے، نعذب طائفۃ، دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے۔ معاف کس کو کرے گا اللہ؟ جو سچی توبہ کر کے اللہ کے دین پر آ جائے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، سچی توبہ، توبۃ النصوح۔ اور عذاب کس کو ملے گا؟ جو بالکل کنٹینیو کرے گا، جاری کرے گا ساری گندگیوں کا، خود بھی کرے گا، دوسروں کو بھی اس پہ آمادہ کرے گا۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ سب اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ مجرم تھے، وہ اللہ کے ایسے مجرم تھے کہ جو اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں، مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، ذرا غور کریں کہ کس قدر ہم بے وقت ہو چکے ہیں، کوئی عزت نہیں ہماری، ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، تو اس کے قرآن پر ڈٹ کے جم کے عمل کریں۔ آپ ذرا منافقین کا کردار دیکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھ لیں، مسلمان ملکوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، قرآن کتنی بڑی حقیقت ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ یہ چیز اگر آپ نے دیکھنی ہو نا، تو مخلوط محفلوں میں جا کے دیکھیں۔ اللہ اکبر، کس طرح فحاشی اور عریانی میں مرد اور عورتیں دونوں ہم رنگ ہیں۔ دیکھیں قرآن کتنا برحق ہے۔ پھر ان کی پہلی صفت، دوسری ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یامرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں۔ عیاشی، فحاشی، عریانی، اس کا انہوں نے دنیا بھر میں کافروں سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکتے ہیں۔
مسجد خالی، نمازیں کوئی نہیں، اقامت صلات بھی نہیں، ایتاء زکوٰۃ بھی نہیں، تو جب پھر انسان کی تربیت کہاں سے ہو؟ دیکھیں ذرا، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کو بھولنا کیا ہے؟ اللہ جو اب میرا خالق، مالک، رازق، حاکم، میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، مجھے بیماری میں شفا دیتا ہے، مجھے ہر مصیبت سے بچاتا ہے، اور اس نے مجھے وہ صلاحیتیں دیں مخلوق میں جو کسی کو نہیں دی، اس کو جب میں نے بھولا تو فنسیہم، پھر وہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گیا کہ وہ کس کا بندہ ہے، کتنی عظیم ہستی ہے۔ لہذا جب وہ اپنے آپ کو بھولا تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا۔ دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں آگاہی عطا فرما رہے ہیں، ان المنافقون هم الفاسقون، یہ منافق ہی جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کو مان دیتے، اللہ کے صفات کا، اللہ کے اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتے، تو یہ کبھی یہ حرکتیں نہ کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس آیت کو بہت اچھی طرح پلے باندھ لیجئے کہ منافقین کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ رکھے۔ اب ان کا انجام سنیں، بڑا آمین۔ عبرتناک انجام ہے۔ آیت 68 میں وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ۔ اللہ کا وعدہ، جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی کی بتائیں۔ دھمکی دیتے ہیں، اس کے عذاب کا وعدہ ہے۔ عذاب کا وعدہ کرتے ہیں۔ لا یخلف الوعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا، وہ پورا کر کے رہے گا۔ کافروں اور منافقوں کو اللہ عذاب دے کے رہے گا۔ اللہ کی صفت دیکھیے کہ وہ کبھی اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعد اللہ المنافقون والمنافقات، اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار، اور کافروں کے ساتھ۔ کس کا وعدہ ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے، یہی ان کے لیے موزوں ہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی ان پر لعنت ہوگی۔ سوچیں، غور کریں کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو، جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو چکا ہو، اس کو کوئی اللہ کی رحمتوں کے پاس نہیں لے جا سکتا، قریب نہیں لا کر سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان پر ایسا عذاب جو ہمیشہ قائم رہے گا آخرت میں، اور دنیا میں وہ انسانیت کی جو خواص ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عنایت کی ہیں اس سے عاری ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت 69 میں کہا کالذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واکثر اموالا واولادا، یہ ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے زیادہ قوت والے، زیادہ مال والے اور زیادہ اولاد والے تھے۔ قرآن پوری تاریخ کو آپ کے سامنے ان چند جملوں میں رکھ رہا ہے کہ دیکھیں، فرعون ہو، شداد ہو، قارون ہو، ان سے کہیں زیادہ مالدار تھے۔ ان کا کیا حشر ہوا؟ یا تم اسی حشر سے، تو یہ اس وقت مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور آج کے مشرکینوں کو قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ فَاسْتَمَتَّعُوا، لہٰذا تم بھی مزے اڑا لو، بِخَلَاقِكُمْ، اپنے حصے کا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، ہاں نہیں، وہ انہوں نے اپنے حصے کا مزہ اڑایا، فَمَسْتَطَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَمَسْتَطَعْتُمْ بِخِلَاقِكُمْ، تم اپنے حصے کا مزہ اڑا لو۔ تمتع الذین من قبلہم بخلاقہم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا مزہ اڑایا۔ آج وہ کس حال میں ہیں، اس میں برزخ میں، اور پھر کیا حال ہوگا ان کا حساب کے وقت، اس میں حشر کے میدان میں، اور پھر کیا حال ہوگا ان کا جہنم میں۔ سوچو، وخذ، تم بھی بحثیں کر لو، جیسے آج بحثیں ہو رہی ہیں نا، بڑے بڑے دنیا دار جو ہے
اللہ نے تو سمپل انسانی فطرت کے مطابق قرآن میں احکامات نازل فرما دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ یہی وہ سسٹم ہے جس میں انسان امن سکون چین پا سکتا ہے دنیا میں۔ لہٰذا تم بھی وخذ تم بحثیں کر لو کالذی خاضوا، جیسے ان لوگوں نے بحثیں کی، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے۔ یہ تو تھا نا منافقین کا، اب ذرا دیکھیں قرآن کیسے تقابل کرتا ہے۔ مومنین مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں جس وہاں کافر منافقوں کے بارے میں بتایا، کافروں کے بارے میں بتایا، آپ سنیں غور سے، سبحان اللہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ یہ مومن 60 مرد اور مومن آیت نمبر 70 رہ گئی ہے۔ 70 رہ گئی ہے، 69۔ جی سر، علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم۔ جی اب پھر تاریخ کا حوالہ دے دیا کہ آنکھوں وہ لوگوں جن کو اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا حشر ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے نفاق کی مرض میں مبتلا تھے۔ اور آیت 70 میں فرمایا، بڑے غور سے سنیں قرآن کس طرح دلائل لاتا ہے اور تاریخی دلائل لاتا ہے۔ تو آیت 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم، ہائے 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 ہائے، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اولئک، ہاں سوری، ہاں، من قبلہم قوم نوح قوم عاد وقوم ثمود وقوم ابراہیم واصحاب المدین والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں قوم لوط کی۔ اب یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں کھول کے بیان کی گئی ہیں، ان کے واقعات پوری تفصیل کے ساتھ سورہ آراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جی سر، بالکل ہے۔ بالکل بالکل واضح اب مجھے طور پہ۔ بتائیں کیا آئندہ کافروں کے ساتھ اور منافق کے ساتھ یہی نہیں ہوگا جو ان قوموں کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ بالکل ہوگا۔ اللہ نے اپنی سنت، اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کر دی، کھول کے بیان کر دی، تاریخ کے حوالے سے بیان کر دی، اور پھر فرمایا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آتتہم رسلہم بالبینات، اللہ کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے۔ دلائل میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ معجزے بھی شامل ہیں اور معجزات، آیات معجزے بھی صحیح سے شامل ہیں، ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ موسیٰ، علیہ السلام۔ ہاں جیسے موسیٰ اللہ حضرت تعالیٰ نے، صالح علیہ السلام۔ ہاں صالح السلام کے معجزے اور وہ کتابیں اور وہ دلائل جو نبیوں انبیاء کو کتابیں بھی دیں، اور انبیاء نے جو بیان کی وحی کے بنیاد پر ساری، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے آپ کو۔ اللہ کہتے ہیں کتنا پیاری بات ہے، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ہرگز ان پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ جس کو ان کا مالک، رب، حاکم، خالق، مالک، رازق، سب کچھ، اس کی جب خلاف ورزی کرتے ہیں آلریڈی نہیں اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنت عورتیں ایک دوسرے کی مدد رفیق ہیں۔ مثلا گھر میں مومن گھر کے اندر اور گھر کے باہر ذمہ دار ہے، عورت گھر کے اندر ذمہ دار ہے، وہ اس کی مرفیق ہے، اس کی ولی ہے، کیوں؟ وہ دین کو گھر کے اندر نافذ کرتی ہے، وہ گھر سے باہر دین کماتا ہے حلال، خرچ کرتا ہے حلال، گھر میں دین کا پورا نظام اس کے کنٹرول میں ہے۔
यामुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते हैं, दोनों, औरतें भी और मर्द मोमिन भी। व यनहाउन अनिल मुनकर, तीसरी बात, मुनकर का को रोकते हैं। व युकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं। देखें आप अपने आप को अच्छी तरह। व युतून ज़कात, ज़कात देते हैं। व युतीयून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। ये हैं वो लोग, उलाइक सयरहमहुमुल्लाह, जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। तो पांच काम हमारे घरों में, बाहर, हर जगह इस पे पाबंदी करेंगे तो अल्लाह यकीनन हम पर रहम फरमाएगा। इन अल्लाह अजीजुन हकीम, ये फैसला किसका है मदद का? अल्लाह का, जो अजीज भी है, गालिब है। वो जब मदद करता है तो कोई रोक नहीं सकता, और वो जब इंसान को ख्वार करता है तो कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। ये 71 है, और 72 में देखें वहां पीछे काफरों के साथ या मुनाफिकों के साथ वायदा, अल्लाह कहते हैं वाद अल्लाह। हाँ जी, अब क्या क्या वादा है इन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के साथ? गौर फरमाएं, काश मैं और आप इसका यकीन रखें। वाद अल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, इनके पक्का सच्चा वादा है मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के साथ उस जन्नत का जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वो मसाकिन तय्यबतन, बेहतरीन कोठियां होंगी। फी जन्नात अदन, ऐसे बागों में जो हमेशा के लिए होंगे, कहाँ कोई खजा नहीं आएगी। व रिजवानुम मिन अल्लाह, सबसे बढ़कर उनको अल्लाह की रजा हासिल होगी। ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, ये है वो बड़ी कामयाबी जिसके लिए मोमिनों को कोशिश करनी चाहिए। ये था खुलासा। कितनी अजीम आयत हैं जो कल हमने पढ़ी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इनको पढ़ने, समझने और इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन सर। अच्छा, अब चलते हैं आज का, आयत 73 में। अब देखें, यहाँ बिल्कुल टोन बदल गया है। ये चीज आपको पहले जितनी सूरतें हैं ना उसमें नहीं मिले। सूरत तौबा में अल्लाह कहते हैं या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डायरेक्ट मुखातिब कौन है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना, इनके खिलाफ जिहाद करो, मुनाफिकीन के भी और कुफ्फार के बारे के मुकाबले में। वगलुज अलैहिम, खा हूं। अच्छा, अब सुने बड़े गौर से, कितनी प्यारी आयत है। अल्लाह अपने नबी से डायरेक्टली मुखातिब में कहते हैं जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, इन काफरों पर और इन मुनाफिकों पर सख्ती कीजिए। वगलुज अलैहिम, और इनसे सख्ती से पेश, इनके खिलाफ जिहाद कीजिए और इनके खिलाफ सख्ती से पेश आइए। वमावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। और वो जहन्नम कैसी है? कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है बेसल मसीर, बड़ा बुरा ठिकाना है। क्यों बुरा ठिकाना है भला? जल्दी बताएं। सर हमेशा का हमेशा का ठिकाना रहना है, वहां पे सर। बदतरीन अजाब है और कब खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, आप क्यों नहीं कहते कि एक जिल्द, इस जिल्द में तो जब जल जाती है तो कोई गर्मी नहीं, क्योंकि सेंसर इसमें है, जल गई। अल्लाह दूसरी खाल पहना देंगे ताकि वो अजियत में दायमी और हमेशा के लिए उसमें मुब्तला रहे। कितनी अब सख्त सजा है सर, देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें बचाए। अल्लाह हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए कि उसके करीब भी हम ना जाएं। आमीन जी सर, सुम्मा इस आमीन। वक्त इंसान भूला हुआ है। जी, इस वक्त इंसान भूला हुआ है, ये सारी बातें, यही जिंदगी दुनिया यही तो सब कुछ है। कुरान याद करा रहा है मैडम। यही अल्लाह और उसके रसूल बार बार बंदे को दावत दे रहे हैं कि दुनिया इम्तहान है, मजे आखिरत में होंगे।
دنیا امتحان ہے، اگر اس میں فیل ہو گئے تو جہنم جو بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اچھا، اب دیکھیں آیت 74 بڑی تفصیل سے، یحلفون باللہ ما قالو، یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جھوٹے ہیں، بات کر کے مکر جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اتنی بات نہ کہیں تاکہ سامنے والے کو سمجھ آئے۔ آپ کو پتہ ہے، بڑے غور سے سنیں تاکہ پوری مثال لے کے آئے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جب ہم واپس جائیں گے نا تو ہم ان مدینے والوں کو، ساری مکے والوں کو نکال باہر کریں گے، یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں نعوذ باللہ، اور ان کو ہم باہر نکال دیں گے۔ جب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اب دیکھیں یہ تھی وہ باتیں، اور اس نے آ کے قسمیں کھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نے تو نہیں کہا۔ اور وہ شخص جس نے سنا تھا عبداللہ بن عباس، وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اس نے کہا اور منکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ اس کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس سے کہا کہ آپ نے حق سچ کہا۔ تو رب کبھی کسی کو، کیونکہ وہ ساری چیزوں سے واقف ہے، یخلفون باللہ ما قالو، تو یہ جو ہیں قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی۔ مثال لے کے آئیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کلمہ کفر کہا، بعد وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اللہ سے تو وعدہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اسلام لے آئے، اور اس کے بعد کفر کیا، اس اسلام جس کا دعویٰ کرتے ہیں اسی کے برخلاف کیا۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ مدینے والے منافق کہتے تھے، کفر کیا کیا انہوں نے؟ وہ کہتے تھے یہ جائیں نا ذرا اس کے پاس تبوک میں رومیوں کے خلاف، تو یہ ایسے آئیں گے واپس کہ خوب ان کو صفائی کر دیں گے رومی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، ایک منافق متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں یہ برحق ہے، تو پھر ہم تو گدھے ہیں کہ ہم اس سے اتنے گدھوں سے بھی بدتر ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں وہ اپنی بات کو کتنا وزن دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تو ایک بندے نے کہا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ آپ کو پتہ نہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر اونٹنی گم ہو گئی۔ پتہ ہے یہ کیا منافق کہنے لگے یہ سب ساری دنیا کی خبریں جانتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اونٹنی کہاں گئی ہے، نعوذ باللہ۔ بھائی اللہ کا نبی وہ کچھ غیب بتاتا ہے جو اللہ بتاتے ہیں، ورنہ اس کے اپنے پاس تو کوئی غیب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیسی باتیں چھانٹ رہی ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تبوک کے واپسی پر منافقین کا پورا ایک منصوبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گھاٹی میں گھس کر حملہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا، اور آپ نے جب اس کو راستے کو بدل لیا تو حضرت حذیفہ نے جب واپس دیکھا تو وہ منافق واقعتاً آ رہے تھے، وہ بھاگ گئے کہ پہچانے نہ جائے۔ یہ تھیں ان کی مثالیں جو منافق کر رہے تھے، اور پھر قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں۔ یہ ہیں وہ مثالیں جن کا آپ کو بڑی اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں نا، وہ ہر موقع پر شروع میں وہ کہتے تھے کہ ان کو تو پیس کے رکھ دیں گے مشرکین مکہ، پھر جب وہ ختم ہو گئے انہوں نے کہا ان کو پیس کے رکھ دیں گے یہود، پھر جب ان کا خاتمہ ہو گیا غزوہ خیبر میں، پھر ان کو اسباب کے غلام ہے نا، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو تو پیس کے رکھ دیں گے نعوذ باللہ رومی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی، جو اللہ کا وعدہ ہے، اور سارے کے سارے رسوا ہوئے۔ اور اب وہ آخری موقع ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت 73-74 پڑھی ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کتنے بدبختی ہے
آیت 75 میں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحْدَ اللَّهِ، ان میں سے کچھ منافقوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ اگر تو اپنے فضل سے نوازے گا لَنَصَدَّقَنَّ، ہم ضرور ضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صالح لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے جب غربت تھی، آپ کو پتہ ہے مدینہ ایک غریب ملک تھا، غریب شہر تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بہت فتوحات دیں اور دھڑا دھڑ مال غنیمت آیا، زکوٰۃ آئی، بہترین لوگوں نے جو چیزیں دیں بیت المال کے لیے، تو انہوں نے یہ بھی امیر ہو گئے۔ جب امیر ہو گئے تو انہوں نے پہلے تو وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ سے کہ ہم تو صدقہ اور خیرات کریں گے اور ہم بہترین صالح مومن بن جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب 76 میں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا، بخلوا، پھر انہوں نے بخل پر اتر آئے، وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ، اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہ تھی۔ اب آپ دیکھیں منافق اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں رزق میں فراخی دے، پھر ہم ایسا خرچ کریں گے کہ صالح بن جائیں گے، اور جب اللہ نے دیا تو منافق کیا کرتا ہے۔ اور آج آپ کے گرد ایسے لوگوں کے ڈھیروں ڈھار ہیں، پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہے، ان کو ان اسباب پر اتنا فخر ہے، اور یہ اسباب بڑے عارضی ہیں، یقین مانیں۔ اللہ کا توکل جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو نوازا ہے دنیا اور آخرت میں، اسی طرح مومن صادقین کو بھی نوازے گا۔ کوئی سوال آئے 36 تک، 76 تک پلیز۔ سر یہ جو آیت نمبر 74 میں یحلفون باللہ ما قالوا، یہ عبداللہ بن ابی کا جو واقعہ ہے، یہ تبوک کے بعد جو کس نے کہا تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو تبوک سے پہلے ہے، وہ اس غزوہ پہ ہے جو وہاں ہوا تھا، لیکن یہ مثال ہے کہ یہ منافقین کیسے قسمیں کھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ جو اب تازہ ترین منافقین کی مثالیں تھیں، وہ غزوہ تبوک میں تھی، کہ یہ تو آپ دیکھیں وہ کیا کہتے تھے، وہ جو لوگ بیچارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیا نا، کال دی کہ بھائی آپ صدقات اور خیرات جمع کرائیں تاکہ ہم تیاری کریں، تو جی وہ جی جو مسلمانوں نے ڈھیروں ڈھار پیسے دیے، حضرت عثمان کو دیکھ لیں، حضرت سعد بن وقاص کو دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ، اور جو غریب تھے نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا رات کو مزدوری کریں گے اور صبح جو بھی کچھ ملے گی کھجوریں وجوریں وہ سب لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیں گے۔ انہوں نے کیا، اور یہ منافق پتہ ہے کیا کہتے تھے، غور فرمائیں، کہنے لگے ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو پھیلا دیا پورے ڈھیر پر، تو کہنے لگے لو جی، یہ صاحب جو ہے یہ چند کھجوروں کے عوض فتح کرنے چلے ہیں رومیوں کو۔ نوٹ فرمائیں، یہ تازہ ترین ان کے وہ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رومی تو ان کو اس طرح ماریں گے کہ یہ ان کی کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ لہٰذا آج بھی دیکھ لیں، اب امریکہ سے ڈراتے ہیں یہ جرنیل اور یہ کرنیل کہ امریکہ یوں کر دے گا۔ امریکہ کو تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ کیا حشر ہوا ان کا افغانستان میں، نیٹو، امریکہ اور یہ سارے مسلمان ملک ساتھ تھے، امریکہ کیسے بھاگا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کافروں کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ سر اور یہ بات بھی آتی ہے کہ جو صحابہ کرام بہت دل کھول کے خرچ کر رہے تھے اس موقع پہ، تو یہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جی بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، ان کے بارے میں دکھاوا، اور جو لوگ غریب تھے وہ مزدوری کر کے لا کے دیتے تھے، ان کے بارے میں دوسری بات۔ منافق آج بھی دیکھ لیں، اس زمانے کا ہو آج کا ہو، بالکل اسی طرح حرکتیں کرتا ہے، جوتے چاٹتے ہیں اور اس سے وعدے کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیں اپنا سعودی عرب کو،
کہ کس طرح وہ امریکہ کا غلام بنا ہوا ہے، کس طرح اس نے فلسطینیوں کی ظلم و تشدد کی ایسی داستانیں ہیں جو کبھی تاریخ میں موجود نہیں ہیں، اس پر وہ کتنے چپ اور کتنے اس بات کے خواہاں ہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ اللہ ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ان کو غلبہ عطا فرمائے، تاکہ انشاءاللہ یہ کافر اور یہ منافق جو ہیں یہ شرمندہ ہوں گے اپنے اس رویے پر۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب آج 77 پہ آئیے اگر کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے، ان نفاق کو ان کے دلوں میں پکا کر دیا۔ یہ نفاق چاہتے تھے نا، اللہ نے بھی ان کو ایسے مواقع دنیا میں پہنچائے کہ وہ پکے پکے منافق ثابت ہوئے، اور جب اللہ سے ملیں گے تو اسی نفاق کی حالت میں ملیں گے۔ بما اخلف اللہ ما وعدہ، ان کے اچھا انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، جب منافق کو اس پہ ڈٹ کے جم گئے کہ ہم نے منافقت کرنی ہے، اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، اور نفاق ان کے دلوں میں ایسا پکا ہو گیا کہ جب اللہ سے ملیں گے تو اس وقت بھی 100% منافق ہوں گے، اور پھر وہ اللہ ان سے بارے میں جو فیصلہ فرمائے گا وہ نشان عبرت بنا کے رکھ دے گا، ان پر لعنتیں ہوں گی، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ آیت 78، اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں الم یعلم ان اللہ یعلم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ خوب جانتا ہے سرہم، ان کے رازوں کو، ونجواہم، اور ان کی پوشیدہ سرگرمیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، یہ ہے وہ چیز جس پر میرا اور آپ کا سچا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں کو، ہمارے دل کے حالوں سے واقف۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں الم یعلم، کیا یہ منافق نہیں جانتے ان اللہ یعلم، کہ اللہ خوب جانتا ہے سرہم، ان کے رازوں کو، ونجواہم، اور ان کی پوشیدہ سرگرمیوں کو جو سرگوشیاں کرتے ہیں، وان اللہ علام الغیوب، علام جو ہے خوب جاننے والا، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ وہ غیبوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ سر، اگر ہم سب بندے یہ سمجھ جائیں کہ ہم اس ذات سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہم برائی کے قریب بھی نہ پھٹکیں میڈم۔ بالکل بالکل، یہی سبحان ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ بے شک۔ اچھا اب سنیں اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ان منافقین کی شرارتیں کیا ہیں۔ خود بھی خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں ان کے کیسے باتیں چھانٹتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون مطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں۔ وہی جو کافر کہتے تھے نا کہ یہ دیکھیں جی یہ فتح کرنے چلے ہیں رومی سلطنت جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اور کھجوروں کا 4 کھجوریں لے کے آئے ہیں۔ والذین لا یجدون، وہ لوگ جن کو کچھ نہیں ملتا اللہ کے راستے میں الا جہدہم، سوائے ان کی مزدوری کے، فیسخرون منہم، تو یہ منافق جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہے وہ جو رات مزدوری کر کے چند چیز کھجوریں ملیں اور وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ اور یہ منافق کس قدر
اللہ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو منع کرنے کے لیے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی شرارتیں تھیں، نہ خود خرچ کرتے تھے، نہ اللہ کے مخلص بندے اور جو غربت میں تھے ان کی گاڑی کمائی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی دل شکنی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے بڑی اہم آیات آ رہی ہیں۔ تو غزوہ تبوک پر کے مقابلے، غزوہ تبوک پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مالدار اور منافق ہاتھ روک کے بیٹھ گئے۔ تو یہ تھا منافقوں کا طرز عمل، اور یہ تھا مسلمانوں کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کوئی سوال آیت 79 تک؟ آیت 80 میں فرمایا استغفر سر جی لہم۔ یہ چھوٹا سا حصہ چھوڑ دیا آپ نے، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سخر اللہ لہم منہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ تو اپنی دانش میں مذاق کر رہے ہیں نا۔ کیوں؟ اللہ نے کس طرح رومیوں کو مقابلے پر نہیں آئے۔ تو وہ جو ان کا خیال تھا نا کہ رومی تو ان کو پیس ڈالیں گے، وہ رومی ان بھاگ گئے۔ تو اللہ کا مذاق یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح دی، ان چند کھجوروں والوں کو میں اتنی برکت دی کہ جب 30,000 کا لشکر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ مقابلے پر نہیں آئے۔ تو یہ اللہ کا مذاق تھا کہ اللہ نے ان کافروں کو جو سوچ رہے تھے کہ وہ آ کے ان چٹ کر دیں گے، چت کر دیں گے، اللہ نے ان کو بالکل طاقت ہی نہیں بخشی۔ اللہ نے یہ ہے اللہ کا مذاق۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جہنم کا دردناک عذاب، جلنے والا عذاب ان کا مقدر ہو چکا۔ اب بات سمجھ آئی زرفائی صاحبہ؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ آپ سر جی ایک سنیں۔ بات یہاں، سر جی ایک بات کرنی ہے۔ سر جی صرف یہی تو نہیں تھا کہ وہ مقابلے پر نہیں آئے، سر جی یہ بھی تو تھا کہ اللہ نے مزید ان کو علاقے باج گزار بنانے کے لیے جو ہے وہ عطا کر دی۔ انہوں نے بہت سے علاقوں کو باج گزار بنایا اور پھر مالی کے ساتھ واپس لوٹے۔ بات یہ ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تو ان کے مقابلے پہ نہ آنے کا نتیجہ تھا کہ ان سارے جنہوں نے جزیہ دیا وہ سمجھ گئے کہ آپ مسلمان دنیا کی زبردست طاقت بن چکے ہیں، رومی ہمارا پروٹیکشن نہیں کر سکتے۔ اور وہ مسلمان قبیلے بھی آپ کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب رومی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ مقابلے پہ نہیں آئی۔ تو یہ سارے نتائج ہیں، اور یہی مذاق ہے جو اللہ ان کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو پیس ڈالیں گے رومی، اور اللہ نے ان رومیوں کو بھی، اور رومیوں کے تحت جو قبائل تھے وہ سارے کے سارے اسلام کے مطیع ہو گئے۔ جی سر، اللہ تعالیٰ نے کتنا غلبہ دیا جب تک یہ مسلمان اللہ تھے، اکبر، مومن تھے۔ اللہ اکبر۔ 200 سال کے بعد تفرقہ بازی میں پڑ گئے، پھر اچھا، کمزور اب سے کمزور ہوتے چلے گئے۔ وہ تفرقہ بازی میں پڑھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے ہمارا۔ اب سنیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ مغفرت کی دعائیں کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، 70 سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ بار بار کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو ہرگز بخشے گا نہیں۔ اللہ کیوں نہیں بخشے گا ان کو؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ ان کی تعالیٰ منافقت کی وجہ ان کے ہاں، دلوں ان کے کی حال سے بات۔ منافقت کی وجہ سے، وہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے منافقت کی وجہ سے ان کو بالکل میں بخشوں گا نہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 اور 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کریں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ورسولہ، اس کے رسول کا۔ اللہ کا رسول کا انکار یہ ہے کہ آپ ان کے حکم کی سری خلاف ورزی کریں، اور اللہ کہتے ہیں، اللہ کا اصول بیان آ گیا، اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، کیا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرے۔ بہت اہم بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ منافقت کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور یہ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، اور ہم اللہ کے احکامات سے بال برابر بھی نہ ہٹیں۔ حکم ہے تو اس میں سبقت کریں، اور منع کیا ہے تو اس میں مکمل اجتناب کریں۔ اچھا، اب سر ایکسکیوز می، اس کو سر ہم شفاعت کے اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ایسے لوگوں کی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، شفاعت کیسے قبول ہوگی؟ شفاعت تو مومنوں کے لیے ہے، اور آپ ایک بات یاد رکھیں، شفاعت کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے، دونوں کے لیے، جس کی شفاعت کی جائے گی مشفوع، اور جس کو شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ کی اجازت کے درکار ہوگی۔ تو اللہ تو ان لوگوں کو اجازت ہی، اپنے انبیاء کو بھی اجازت نہیں دے گا کہ ان کافروں کی، ان منافقوں کی شفاعت کریں۔ لہذا دیکھیں نا، نفاق آپ کا میرا معاملہ اس اللہ سے ہے جو سب چیزوں سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے۔ یہاں آپ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اس میں حسد بغض نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ کتنا دین انسان کو ایسا انسان بناتا ہے جو کسی کی برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور سر جی یہ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ 70 دفعہ اگر ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، پھر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، تو پھر شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں نو نو انسان؟ نو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جزاک اللہ۔ آیت 81 پہ آئیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے۔ وہ جو بانے لگائی تھی نا، بانا بازیاں کی اور گھر رہ بیٹھے بڑے خوش تھے کہ ہم تو گئے نہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ خود سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، وہ خود جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کس طرح تیاریاں کر رہے ہیں، لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ خوب پیسہ دیں۔ لوگوں نے دیا، غربا نے، امیروں نے۔ تو یہ لوگ اس وقت ان ساری سعادتوں سے معروم رہے، کیونکہ دل میں نفاق تھا، اور خوش ہیں کہ ہم وہاں گئے نہیں۔ آگے آ رہا ہے، بڑی قرآن تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ تو جب یہ پیچھے رہنے والے خوش ہوئے، وَكَرَهُ، اور انہوں نے اس بات کی نفرت کی، کس بات کی؟ اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ یہ اصل بات ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان اور مال سے جہاد کریں۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو ایسی نمازیں، ایسے روزے، ایسے حج اور ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں وزن نہیں رکھتی۔ ہاں، اگر یہ چیز کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہمارے دل و دماغ پہ یہ بات مسلط ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں، نماز، روزہ، حج، ہمیں اور بھی اس کو پکا اور پختہ کرتی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد نہیں کیا، اس کی انہوں نے نفرت کی۔ وقالو، اور کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ ہائے ہائے، آگے ایک جملہ دیکھیں قرآن کا اور آپ اس کو سمجھیں۔ قل، اے اللہ کے رسول، ان سے کہو، نار جہنم اشد حرا، گرمی کے اعتبار سے جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت شدید گرم ہے۔ تم لوگوں کو ڈرا رہے ہو نا کہ نہ جاؤ، کیونکہ اتنی گرمی میں کیسے سفر کرو گے، 700-800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا تو ہے امتحان، اگر تم یہ کر لیتے لیکن تم نے نہیں کیا تو تمہارا مقدر وہ آگ ہوگی جو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔
اللہ اور اللہ اصل بات کیا ہے؟ لو اللہ کانوا معاف کر دے سر ہم لوگوں کو. کاش یہ اس بات کو سمجھتے کہ دنیاوی زندگی امتحان اور اخروی زندگی جو ہے وہ اللہ کے انعامات کی جگہ ہے. ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی. اس دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ آزمائش کے لیے ملا ہے. تو یہ منافق کس طرح جہاد فی سبیل اللہ جان اور مال سے دور رہتے ہیں اور بچتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی تباہی کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اور اس آیت میں وہ منافقین مراد ہیں جو غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رہے. اور آج اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا موقع غزہ کے حوالے سے دیا تھا مسلمانوں. ایک بھی مجھے مسلمان ملک بتائیں، ایک بھی. یمن والوں نے کمال کیا کہ انہوں نے راستہ روک دیا، ایران بھی کسی حد تک کھڑا ہوا، لیکن تیسرا ملک آپ کو کوئی نظر نہیں آتا جو واقعتاً کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہو. یہ ہے آج ہماری پستی کی انتہا. ذرائع دیکھیں، وسائل دیکھیں، کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ پتہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ کیا بات ہے آیت 82 میں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ. کیوں؟ آگے بڑی کلیئر ہے، آیتوں کو سمجھیں. جزاؤم بما کانوا یکسبون، وہ جو کمائی کرتے جا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ان کو رونا زیادہ اور ہنسنا کم چاہیے. کیوں؟ اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو جہنم کی شکل میں آئے گا. دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم. تو آخرت جو ہے نا، یقین مانے بندہ بڑے آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہے مشکل کہ آخرت میں سارا دار و مدار آپ کے ایمان اور عمل صالح ہے. کوئی سوال، کوئی چیز جو یہاں آپ کو آیت 82 تک سمجھ نہ آئی ہو. سر دیکھیں سر کتنی جی بڑی وارننگ ہے، لیکن ہم لوگ حدیث نہیں کا بھی سمجھتے مفہوم ہیں ہے نا. سر جی ایک جی حدیث کا بھی مفہوم ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم. ہمیں اللہ عام زندگی اکبر، میں بھی اس چیز کو اپنے اللہ اوپر اکبر، ضرور اللہ امپلیمنٹ اکبر. کرنا چاہیے. بالکل. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا میں ہم لوگ کیسے ہنسی مذاق میں اپنا ٹائم ضائع کیے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے واپس جانا ہے اور اس کے لیے عمل کریں. صرف واپس نہیں جانا، حساب بھی ثم دینا ہے. لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. بے شک بے شک. حدیث ہے کہ آدمی اپنی جگہ سے پاؤں ہٹا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں، اپنے سامنے رکھیں تو انسان دنیا میں ایک منٹ لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. بے شک اللہ ہمیں تو لیکن سر ہر انسان بھول جاتا ہے کہ اس کو ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے. یہ جو ہے نا، یہ اگر آدمی کے دماغ میں ہو نا کہ بھئی ہر چیز کا حساب، تو وہ اس کے قدم جو ہے نا سر برائی سے خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور خوف سے زیادہ خوف وہ یہ سوچتے ہیں سب کہ چیزیں اللہ کو قرآن قتل کو کیا. سمجھ کے پڑھنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ سمجھ کے کرنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں. اگر یہ بالکل چیزیں بالکل ہوں سر، تو اللہ تو پاک ہم انسان سب کو ہدایت. کبھی بھولے نہیں. آیت اگر 83. اگر ہم سامنے رکھیں نار جہنم اشد حرت تو ہمیں سوچ کے کیا بات ہے، کیا بات ہے. فَإِن سر جی رَجَعَكَ وہ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے گا، إِلَىٰ طَائِفَةٍ، ہاں إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. اس کے بعد ایک گروہ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے آپ سے اجازت مانگے گا. یہ کون سا گروہ ہے منافقین کا جو جہاد کے لیے اجازت مانگتا ہے؟ جلدی بتائیں. جو نہیں جانا چاہتے، بہانے لگانا چاہتے ہیں. کیا ڈاکٹر گزر ڈاکٹر نہیں. صاحبہ کیا ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب
آسانی سے کوئی غزوے میں جائیں گے اور وہاں مال و غنیمت کا تو وہ اجازت مانگ لیں گے آپ سے. کیوں کہ وہاں ان کو کوئی نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی، اور رنگ چوکھا آئے گا، خوب مال ملے گا، لہذا اجازت چاہیں گے. تو اللہ کا کیا فرما رہے ہیں؟ فقل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، لن تخرجوا معی ابدا، میرے ساتھ کبھی بھی نہ نکلنا، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی نہ لڑنا. کیوں؟ تم نے تبوک پہ نہیں گئے اور وہاں تم نے باتیں چھانٹی، تم نے لوگوں کو روکا، ہر حربہ استعمال کیا، اس لیے اب تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی دفعہ ہی لوگوں کے پیچھے رہنے جانے والوں پر خوش تھے. فقعدوا مع الخالفین، اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہو. کیا مطلب؟ وہ جو خواتین بیچاری پیچھے رہ گئیں، ان کو جانا نہیں تھا، آپ خوش تھے، اب انہی کے ساتھ رہو. لہذا آپ نے دیکھا کہ قرآن کتنا کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اور اس مسئلے پر کہ فساق، جو فجار، اور وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ نے کے رسول نے منع کر دیا، اللہ نے اپنے رسول کو منع کر دیا کہ اب نہ تو آپ ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور نہ آپ ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے جو بڑے نیک مسلمان تھے، عبداللہ ابئی کے بیٹے، ان کے، لیکن اب اللہ نے منع فرما دیا. جو آیت 54 کا مضمون ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آئندہ ان میں سے کوئی مرنے والے کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا. ہاں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول کا انکار کیا، وَمَاتُوا، اور اس حال میں مرے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ وہ فسق میں مبتلا تھے، گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اب سورہ توبہ میں منافقوں کے بارے میں کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی عمل کریں جیسا کافروں کے ساتھ جہاد اور سختی کا رویہ. ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہوگی. آگے آئے گا، وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن خدا کے لیے ان کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی یہ سورت توبہ آخری صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہاں جو واقعات آئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مومنوں کو وارننگ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین سر. اللہ پاک زندگی تندرستی صحت دے آپ کو، اور ہم سر یہ سب کو آیت اسی طرح آیت جو 84، سر یہ جو آیت 84 ہے، اس میں اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جب ان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، تو کیونکہ ان کے عمل کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. انہوں نے تبوک کی جنگ میں وہ مظاہرہ کیا جو کافر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی سر. جزاک اللہ. اللہ آپ سب کو، میرے سمیت ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آمین دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین آمین سر آمین. جی. پہلے بھی ہم نے پڑھی اور اب جو پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی لطف آ رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے جی خیر دے. جی ماشاء اللہ. آمین. سر دیکھیں یہ جو پہلے نا وہ 83 میں لکھا ہوا ہے، 2 دفعہ کہا ہے وَقُلْ لَن تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں یہ نکلیں گے میرے ساتھ کبھی بھی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز نہیں لڑیں گے وہ میرے ساتھ کبھی بھی. یعنی کہ ہرگز کہا دیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے کے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن ہیں، آپ کے سکے نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے ہمدردی نہیں رکھ سکتے. مسز آصف آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے، منافق اس وقت آسانی سے چلیں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ چند لوگ ہیں، ہماری اتنی بڑی اب طاقت ہو چکے ہیں مسلمان، فتح ملے گی اور ہمیں مال ملے گا. اس لیے اللہ نے کہا، روک دیا
کہ نہ ان کو لے کے جائیں، نہ یہ لڑیں اور نہ یہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. کیوں؟ سر یہ کام لیکن سر مسلمانوں کا ہے، وہ ایک دوسرے کے وہ ہیں مددگار ہیں اور وہ کام کریں گے. یہ کافر اور یہ منافقوں کا اب مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. سر میں بھی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی ارشاد. جب اسلام کو اشد ضرورت تھی اس وقت یہ نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کے بعد دفع ہی ہو جائے، ان کے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں. بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ بہانے لگا کے اور گھر بیٹھ کے اور لوگوں کو بھی ڈسکرج کرتے ہیں. تو لہٰذا اب کیونکہ مدد اللہ کی ہوگی، فتح اللہ دیتا ہے، وہ ان کو دے گا مسلمانوں کو. اب ان کو مت ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے دنیا اور آخرت میں. جزاک اللہ. سر میرے پاس بھی ایک امانت ہے، وہ میں کلاس کو بھی اور سر آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں. افضل صاحب ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجیے گا سارے مل کے. ان کے بیٹے ابھی ہاسپٹلائزڈ ہیں اور وہ بیچارے بڑی آزمائش میں ہیں. اللہ ان کی ان کے مینٹل آسانیاں ہاں جی فرمائے. جی سر، ان کی مینٹل کنڈیشنز کافی خراب ہو گئی ہے. پہلے بھی وہ بیمار رہتے تھے، سائیکیٹرسٹ سے علاج ہوتا تھا. ابھی وہ کافی بگڑ گئی ہے ان کی حالت. بس انہوں نے دعا کے لیے گزارش کی تھی کہ سر کو بھی بتائیے گا اور کلاس کو. الحمد اللہ للہ پاک ان رب کو بھی العالمین، آسانیاں دے. الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں آپ خوب آمین جانتے ہیں. خوب جانتے پروردگار ہمارے لیے ہیں آسانیاں پیدا پریشانیاں سے فرما. نکال ہمارے آمین دوست افضل چیمہ کے بچے کو صحت کاملہ اور عائلہ عطا فرما. آمین آمین پریشانیوں کو دور ثم فرما. آمین. اور ہم میں سے آمین جو بھی ان پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ اس کی مدد فرمائے. آپ ہی مدد فرمانے والے ہیں. اللہ آپ ہی کے آمین حکم سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اللہ ربنا تقبل آمین ثم منا آمین. انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین اللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ اللہ. پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے اور ہم لوگ آمین اسی طرح آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور ہم لوگوں کی آمین اولادوں کو بھی نیک کرے پروردگار. آمین. آمین اور تمام دنیا جزاک کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور قرآن اور سنت کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اور اللہ بیماروں کو، تمام بیماروں کے لیے دعا کر دیا کریں، ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کے حق میں بہتر کرے آمین پروردگار. آمین آمین اللہ حافظ. اللہم آمین.